146 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن يروا كل آیة لا يؤمنوا بها وإن يروا سبیل الرشد لا يتخذوه سبیلا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق اللہ مولانا العظیم سأصرف عن آیاتی ان قریب منہ پھیریں گے میرے احکام اور آیات سے الذین یتکبرون وہ لوگ جو زمین میں ناحق غرور اور تکبر کرتے ہیں وہ کبھی بھی میری آیات کو قبول نہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے دل میں ایک ذرہ رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر اور غرور ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے حبیب ہمارا دل کرتا ہے کسی کا دل کرتا ہے کہ وہ اچھا لباس پہنے اچھی چیز استعمال کرے کیا یہ بھی تکبر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان اللہ تعالی جمیل، اللہ تعالی بہت جمال والے ہیں اور جمال کو پسند کرتے ہیں، یعنی اچھا لباس ظاہری وضاقتہ کا صاف ستھرا ہونا اس کا تکبر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تکبر اصل میں دل کی کیفیت کا نام ہے بھائی، تکبر اصل میں دل کی کیفیت کا نام ہے۔ تکبر اور غرور کہا جاتا ہے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا اور دوسرے مسلمان اور انسانوں کو حقیر اور ذلیل سمجھنا۔ نمبر 2، حق بات کو قبول نہ کرنا، یہ تکبر کی تعریف ہے۔ اور میں نے کل کے درس میں عرض کیا تھا روحانی بیماریوں میں سے سب سے لا علاج اور خطرناک بیماری جس کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے وہ انسان کے اندر تکبر اور غرور ہے۔ یہ ایسا خبیث مرض ہے، اس کی شناخت کرنا، اس کی تشخیص کرنا، پھر اس کا علاج کرنا یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ بڑے سے بڑے ہم متقی پرہیزگار بن جائیں پھر بھی ہمارے اندر اس کے بہت زیادہ اثرات رہتے ہیں، اس کے بہت زیادہ اثرات رہتے ہیں۔ اور تکبر جو ہے یہ ان روحانی بیماریوں میں سے ہے جو انسان کے اندر سے حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص تکبر اور غرور میں رہتا ہے وہ کبھی بھی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انصاریہ خواتین، مدینہ کی خواتین کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ علم حاصل کرنے میں ان کو کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے، علم کی جس بات کی ان کو ضرورت ہوتی ہے بلا تکلف یہ پوچھ لیتی، بلا تکلف۔ امام مالک بھی یہ فرمایا کرتے تھے اور ہم بچپن میں اپنے استادوں سے سنا کرتے تھے، 2 باتیں استاد فرمایا کرتے تھے، جس شخص میں تکبر ہوگا یا جس شخص میں حیا ہو وہ کبھی بھی علم حاصل نہیں کر سکتا۔
حیا ویسے تو بہت مطلوب وصف ہے، ایمان کا حصہ ہے، لیکن وہ حیا جس کی وجہ سے آدمی کسی سے سوال نہ کرے، کسی بڑے اور استاد سے کوئی بات پوچھے نہ، وہ حیا بھی علم حاصل کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ بہرحال قرآن کریم نے ارشاد فرمایا سأصرف، عن قریب منہ پھیریں گے، عن آیاتی، میری آیات و احکام سے، الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، وہ لوگ جو تکبر اور غرور کرتے ہیں زمین میں بغیر حق کے۔ ان کی حالت یہ ہے وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اگر یہ دیکھ لیں ساری کی ساری نشانیاں، لا یؤمنون بها، ان پر کبھی بھی ایمان نہ لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور اگر یہ دیکھ لیں سیدھی راہ، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، کبھی بھی اس سیدھی راہ پر نہ چلیں گے۔ یعنی تکبر ایسا خطرناک مرض ہے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اگر یہ دیکھ لیں ٹیڑھا راستہ، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، فوراً اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس پر چل پڑتے ہیں۔ کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور یہ ہماری آیات سے غفلت برتتے ہیں۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ میں آیات کا ترجمہ احکام بھی کرتا ہوں بار بار، چونکہ آیات سے مراد احکام خدا بندی ہیں، اللہ کے تمام احکام۔ وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور جو لوگ آخرت کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، یعنی آخرت کا انکار کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہونا، اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا کوئی حساب و کتاب نہیں دینا، حبطت اعمالہم، ان کے عمل ضائع ہو جائیں۔ بھائی یہاں ذرا سارے احباب غور کرنا ایک بات پر، حبطت اعمالہم، حبط عمل کسے کہا جاتا ہے؟ عمل موجود ہوں پھر ضائع ہو جائے۔ حبط کا معنی بھائی کیا ہوتا ہے؟ کسی کے پاس عمل موجود ہو پھر ضائع ہو جائے۔ قرآن کریم نے سورہ حجرات میں کہ اپنی آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے نیچا رکھو، وہاں بھی فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ۔ حبط عمل کہتے ہیں عمل موجود ہوں پھر ضائع ہو جائے۔ اب اس آیت کا معنی یہ ہوا کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، وہ دنیا میں بہت عمل کریں گے، ان کے بھائی دنیا میں اعمال بہت زیادہ ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے سارے عمل ضائع اور بیکار ہو جائے۔ میں نے بہت ساری مرتبہ عرض کیا ہے، آج بھی عیسائی راہب بڑے بڑے مجاہدے کرتے ہیں، ہندو پنڈت بڑی بڑی مشقتیں اٹھاتے ہیں، اور اس وقت بھی دنیا میں یورپ کے لوگ بڑے بڑے رفاہی کام کرتے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا حبطت اعمالہم، چونکہ وہ آخرت کو نہیں مانتے تو بھائی ان کے عمل کیا ہو گئے؟ سارے ضائع ہو گئے۔ هل یجزون، نہیں بدلہ دیا جائے گا ان کو، الا ما کانوا یعملون، مگر ان عملوں کا جو وہ کرتے تھے۔ آگے پورے رکوع میں قرآن کریم نے بنی اسرائیل کے ایک واقعہ کا ذکر کیا ہے، اس کا کچھ تذکرہ یہاں ہے، کچھ تذکرہ اس کا پہلے پارے میں ہے، اور کافی ساری تفصیل اس واقعہ کی سورہ طٰہٰ میں ہے۔ قرآن نے 3-4 جگہ اس واقعہ کی تفصیل بیان کی۔ یہ واقعہ اس طرح ہے، ابھی 2 رکوع 3 رکوع پیچھے یہ بات آئی تھی کہ بنی اسرائیل نے فرعون سے چھٹکارا پا لینے کے بعد
سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا، ایک قوم کو دیکھا کہ وہ مجسم بت بنا کر ان کی پوجا کر رہے ہیں، تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا خدا بھی مجسم شکل میں ہو، ہمیں نظر آئے، ہم اس کو چھو سکیں، ہمیں بھی ایسا خدا ایسا معبود لا کر دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، باز آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، پیچھے آیا ہے 30 دن کے لیے، پھر اللہ نے فرمایا 10 دن مزید رہو، 40 دن موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اعتکاف میں رہے، روزہ رکھا اللہ تعالیٰ سے تورات کو وصول کرنے کے لیے۔ پیچھے سے ہوا یہ کہ ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا گئے۔ ہارون علیہ السلام بڑے بھائی تھے لیکن نبوت میں چھوٹے تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام رسول نہیں ہیں، نبی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں۔ عمر میں موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، درجے میں موسیٰ علیہ السلام بڑے تھے۔ جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا سامری، قرآن نے یہاں بھی اس کا ذکر کیا ہے اور سورہ طٰہٰ میں ذرا اس کا وضاحت کے ساتھ ذکر ہے۔ سامری نے کیا کیا، اس نے بنی اسرائیل کے پاس جو زیورات تھے ان زیورات کو اکٹھا کیا، کہا تم نے یہ کہا تھا کہ ہمارا خدا مجسم ہو، میں تمہیں مجسم خدا بنا کر دیتا ہوں۔ ساری قوم سے زیور لیا، اس زیور کو پگھلایا اور پگھلا کر سورہ طٰہٰ میں ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا، سیدنا جبرائیل علیہ السلام جس گھوڑے پر سوار تھے تو وہ گھوڑا جہاں پاؤں رکھتا تھا وہاں سبزہ اگاتا تھا۔ سامری سمجھ گیا کہ اس گھوڑے کے پاؤں جہاں پڑتے ہیں وہاں زندگی کے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہاں سے اس نے کچھ مٹی لے لی۔ سورہ طٰہٰ میں صرف اتنا ذکر ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کی نشانیوں میں سے کوئی چیز مٹھی بھر لے لی۔ سورہ طٰہٰ میں صرف اتنا ذکر ہے کہ میں نے وہاں سے ایک مٹھی لے لی۔ سارے زیوروں کو پگھلایا اور ان کا ایک گائے کا جو بچڑا ہوتا ہے چھوٹا، اس طرح کا مجسمہ بنایا اور پگھلانے کے بعد اس میں وہ جو مٹی تھی جس میں زندگی کے اثرات تھے وہ اس میں شامل کر دی اور اس کا بت بنا دیا۔ جب وہ بت بن گیا تو ہوتا یہ تھا کہ اس بت میں کچھ نہ کچھ حیات کے اثرات پیدا ہو گئے، اور جب تیز ہوا چلتی تو اس ہوا سے وہ کچھ نہ کچھ آواز نکالتا۔ سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ موسیٰ سے غلطی ہو گئی ہے، سورہ طٰہٰ میں ہے، موسیٰ سے بھائی کیا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، اصل خدا تو موسیٰ کا یہ ہے، اس کو خدا بنا۔ اور ساری قوم ایسی بودھی، ایسی کم سمجھ کہ اس بچڑے کی تھوڑی سی آواز نکالنے سے ہی غلطی کر گئے۔ بھائی اگر تھوڑی سی آواز نکالنے سے یہ بچڑا خدا ہو گیا تو جو اصل گائے کا بچڑا ہے جو بالکل صحیح بولتا ہے وہ تو پھر خدا سے بھی اوپر ہو گیا۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ وہ تو پھر خدا سے بھی اوپر ہو گیا۔ کسی چیز کا بولنا، انسان سے زیادہ اعلیٰ بولنے والی تو کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اگر کسی چیز کا آواز نکالنا ہی خدا ہونے کی نشانی ہے، رب ہونے کی نشانی ہے، پھر تو جناب ہر گائے بھینس اور گدھے کو بھی خدا بنا لو، چونکہ وہ اس سے اچھا بول لیتے ہیں، وہ اس سے اچھا بول لیتے ہیں۔ انسان کا جب، اسی لیے حدیث میں کیا ہے کہ مشرک جو ہوتا ہے وہ بے وقوف ہوتا ہے۔ بھائی مشرک کیا ہوتا ہے؟ بے وقوف ہوتا ہے۔ آپ جا کے دیکھ لیجئے، آپ کسی مزار پر جہاں شرک ہو رہا ہے وہاں بیٹھیے،
آپ کو اندازہ ہو جائے گا لوگوں کے عقل اور شعور کا، لوگوں کے بہرحال ساری قوم گمراہ ہو گئی، بہت بڑی تعداد گمراہ ہو گئی۔ ہارون علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ اللہ وہ ہوتا ہے جس کے قبضہ قدرت میں پورا نظام ہوتا ہے۔ آگے قرآن خود اس بارے میں کہہ رہا ہے یہ تمہارا خدا نہیں ہو سکتا، لیکن قوم بگڑ گئی۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، تم دونوں بھائیوں سے غلطی ہو گئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ میرے مزید سمجھانے سے بات بگڑے گی، ہارون علیہ السلام جو ہیں وہ ایک طرف الگ تھلگ ہو گئے، اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو اس شرک میں مبتلا نہیں ہوئے تھے وہ بھی ان کے ساتھ الگ تھلگ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تشریف لائے، اور جب آ کر اپنی قوم کو شرک میں دیکھا تو غصے سے وہ جو تختیاں تھیں ان کو جلدی جلدی ایک طرف رکھ کے سب سے پہلے اپنے بھائی کو پکڑ لیا۔ بڑے بھائی تھے ہارون علیہ السلام، سورہ طٰہٰ میں ہے کہ اپنے بڑے بھائی کو گریبان اور داڑھی سے پکڑ لیا، کہا تو نے یہ کیا کیا؟ میں تجھے قوم کا نگران بنا کر گیا تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بڑی منت سماجت کی اور کہا اے میری ماں کے بیٹے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے ان کو بہت سمجھایا، میں نے جب دیکھا کہ میرے سمجھانے سے مزید انتشار ہو رہا ہے، بھائی میں کیا الفاظ کہہ رہا ہوں، میرے سمجھانے سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی صحیح بات سے بھی لوگ غلط مطلب لیتے ہیں، ایسے موقع پر صحیح بات بھی بیان جب دیکھو کہ میری اصلاح سے فساد پھیل رہا ہے، ان لوگوں کا مزاج اتنا بگڑ گیا ہے کہ میں ان کو صحیح بات کہتا ہوں یہ اس کا بھی غلط مطلب لیتے ہیں، ایسے موقع پر بات کرنی نہیں چاہیے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی سے کہ میں نے جب یہ دیکھا کہ میری تربیت اور اصلاح کی بات سے یہ بگڑ جاتے ہیں تو میں خاموش ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے، اور اللہ نے قوت دلیل حضرت موسیٰ کو دی تھی، پھر اپنی قوم کی دوبارہ اصلاح کی۔ جب قوم کی اصلاح ہو گئی، پہلے پارے میں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ جن لوگوں نے شرک کیا ہے ان کو اب سزا دیجیے، اور میں بہت ساری مرتبہ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ پہلی قوموں میں شرک کی سزا بالکل وہ تھی جو ہماری شریعت میں قاتل کی سزا ہے۔ جو جان بوجھ کر کسی کو قتل کرے، بھائی اسلام میں اس کی سزا کیا ہے؟ قصاص، بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمارے لیے آسانی کر دی نا۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی شرک میں مبتلا ہو جائے تو بھائی وہ صرف شرمندگی سے، دل کے اخلاص سے اللہ سے معافی مانگ لے، معاف کر دیا جائے۔ پہلی قوموں میں بڑی سختی تھی، پہلے نبیوں کی شریعتوں میں بڑی سختی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا جن جن لوگوں نے شرک کیا ہے اب ان کو قتل کیا جائے گا۔ بھائی ان کو کیا کیا جائے گا؟ اور وہ بہت بڑی تعداد تھی، پہلے پارے میں اشارہ ہے قرآن کا کہ وہ بہت بڑی تعداد تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب پورے ماحول پر قابو پا لیا، صورتحال کو قابو کر کے درست کر لیا، اب حکم ہوا کہ جنہوں نے شرک کیا ان کو قتل کیا جائے۔ جب وہ رات کو ان کو قتل کیا جانے لگا تو بنی اسرائیل پر بہت بڑی آزمائش آئی، چونکہ جنہوں نے شرک نہیں کیا اور جنہوں نے شرک کیا ہے آپس میں رشتہ دار ہیں۔ اب جنہوں نے قصاصاً قتل کرنا ہے ان میں کوئی باپ ہے، کوئی چچا ہے، کوئی تایا ہے جو آگے قتل ہو رہے ہیں، وہ بھی کوئی بیٹا ہے، کوئی بھائی ہے۔ جب تلوار چلنا شروع ہوئی تو پہلے پارے میں ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑے، اے میرے اللہ یہ تو میرے سارے لوگ ہی شہید ہو جائیں گے، قتل ہو جائیں گے اس میں۔ جیسے ہی قصاص شروع ہوا، چند مفسرین نے فرمایا بھی چند لوگوں کو قتل کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ سے فریاد کی، اللہ نے اس کو قبول کر کے باقیوں کو معافی مل گئی، باقیوں کو قصاصاً قتل نہ کیا گیا۔ قرآن کریم اس کا یہاں ذکر کر رہا ہے۔ اب ذرا دیکھیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ، اور پکڑ لیا، بنا لیا موسیٰ کی قوم نے، من بعدہ، موسیٰ کے بعد، من حلیہم، اپنے زیوروں سے، عجلاً،
ایک بچڑا جسد لہو خوار، جو بولنے والا جسم تھا۔ الم یرو، ان لوگوں نے کیوں غور نہ کیا، انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم، وہ بچڑا نہ بات کرتا ہے ڈھنگ سے، نہ ان کو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ چونکہ خدا وہ ہوتا ہے، رب وہ ہے جو اپنے بندوں کی ہر موقع پر رہنمائی کرے۔ بھائی ذرا میری بات دیکھو، قرآن نے ایک جگہ فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں اچھا برا سمجھا دیا ہے۔ اللہ نے ہمارے اندر عقل رکھی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کون سا کام میرے لیے مفید ہے، کون سا کام میرے لیے مفید نہیں ہے۔ رب وہ ہوتا ہے جو موقع بموقع اپنے بندوں کی رہنمائی کر سکے۔ اتخذوا، انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا، وکانوا ظالمین، اور یہ سارے ظلم کرنے والے ہو گئے۔ ولما سقط فی ایدیہم، اور جب یہ سارے جکڑے گئے اس بچڑے کی عبادت میں، وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور وہ بھی سمجھ گئے کہ جناب یہ تو سارا کچھ ہی غلط ہو گیا، سمجھ آ گئی۔ قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ سے عرض کیا، لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے، وَيَغْفِرْ لَنَا، ہمیں معاف نہ کرے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو سب نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ، جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اپنی قوم کی طرف، غضبان اسفا، تو بہت غصہ آیا، اسفا، دکھ کے ساتھ، بڑے غمزدہ بھی ہوئے، اندر سے دکھ بھی ہوا۔ قال، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، بئس ما خلفتمونی من بعدی، میرے بعد تم میرے بدترین جان نشین ثابت ہوئے ہو، اتنے نالائق ہوئے کہ 40 دن کے میں ہی گمراہ ہو گئے۔ اعجلتم، تم نے جلدی مچا دی، امر ربکم، اپنے رب کے حکم کے بارے میں، تم انتظار تو کرتے، اگر تمہیں یہی اشکال پیدا ہو گیا تھا کہ یہ بچڑا ہمارا خدا ہے، میرے آنے کا انتظار تو کرتے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور وہ تورات کی تختیاں ایک طرف رکھیں، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور موسیٰ نے پکڑ لیا اپنے بھائی کوثر کے بالوں سے، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور ان کو اپنی طرف گھسیٹا۔ قَالَ ابْنَ أُمَّ، حضرت ہارون نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، قوم نے مجھے بے بس کر دیا، میں کمزور ہو گیا۔ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اور قریب تھا یہ لوگ مجھے قتل کر دیتے۔ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے۔ یہ بڑا عجیب جملہ کہا، اللہ کے نبی نے بھی ایک دعا مانگی ہے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا میں ہے، اے اللہ میرے دشمنوں کو کبھی بھی مجھ پر خوش ہونے کا موقع نہ دے۔ یہاں حضرت ہارون نے یہی کہا کہ یہ جو مشرک شرک میں مبتلا ہو گئے، یہ مجھ پر ہنسیں گے، میں کمزور ہو گیا تھا، یہ طاقتور تھے، مجھے قتل کر دیتے، میں نے ان کو سمجھایا۔ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور تو مجھے ظالموں کے ساتھ نہ بنا، میں نے یہ اپنا جو فریضہ تھا وہ ادا کیا۔ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنے اللہ سے کہا، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ معافی کیوں مانگی؟ 2 وجہ سے، ایک تو اپنے بھائی کو غصے میں بہت کچھ کہہ دیا، اس وجہ سے تھوڑی سی زیادتی ہو گئی، اور بھائی آج ہم ہیں کہ اگر اپنے بھائی پر زیادتی ہو جائے، اگر ہم بڑے ہوں بھائی چھوٹا ہو تو ساری زندگی توبہ توبہ، بڑا بھائی چھوٹے سے معذرت کر لے اس کی تو انائی نہیں بچتی۔ لیکن یہاں میں نے عرض کیا درجے کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام بڑے ہیں، اپنے بھائی پر زیادتی ہوگی فوراً کہا اغفر لی، اے اللہ مجھ سے زیادتی ہوگی مجھے معاف کر دیجئے، ولی اخی، اور میرے بھائی کو بھی معاف کر دیجئے۔ بھائی موسیٰ علیہ السلام کس کے لیے معافی مانگ رہے ہیں؟ یہاں سے علماء نے ایک مسئلہ سمجھا، اگر زندگی میں ہم سے کسی پر زیادتی ہو جائے اور معافی کا موقع نہ مل سکے،
جس پر زیادتی کی ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا یا وہ ہم سے دور ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا بھی ایک طرح کی معافی ہے۔ ایک طرح کی کیا ہے؟ اپنے بھائی پر تھوڑی سی زیادتی ہو گئی موسیٰ علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ سے فوراً دعا مانگی اپنے بھائی کے لیے۔ علماء نے فرمایا اگر ہم سے کسی پر زیادتی ہو گئی ہو اور اگر ہم اس کے لیے ساری زندگی بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے تو ہم نے جو اس پر ظلم کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید ہے معاف کر دیا جائے گا۔ وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لیجئے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا، سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ، یہ اپنے رب کا غضب ضرور پائیں گے، اور وہ میں بتا چکا ہوں کہ آیا وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی میں بھی ذلت آئے گی۔ بھائی ایک آخری بات دیکھنا، قرآن نے فرمایا جن لوگوں نے بچڑے کو خدا بنایا وہ دنیا میں بھی کیا ہوں گے؟ اس جملے سے، قرآن کے اس جملے سے سمجھ میں آیا بندہ جو گناہ کرتا ہے اس کی سزا آخرت میں تو ملتی ہی ملتی ہے، دنیا میں بھی ملتی ہے۔ انہوں نے شرک کیا، قرآن کہہ رہا ہے وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان پر دنیا میں بھی ذلت آئے گی۔ اس لیے ظلم، جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں آخرت میں تو ان کی سزا ملنی ہی ملنی ہے، اس کا ایک حصہ دنیا میں بھی آتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہم زیادتی کرنے والوں کو۔ ہاں وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ، وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ثُمَّ تَابُوا، پھر توبہ کر لیتے ہیں، مِن بَعْدِهَا، گناہ کر لینے کے بعد، وَآمَنُوا، اور پھر اچھی طرح ایمان لے آتے ہیں، إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا، بے شک اس توبہ کر لینے کے بعد اپنے رب کو لغفور الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا پائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔